تشریف لائیں گے۔ مجلس اعزاء کے اختتام پر ماتمداری مظلوم کربلا اور شبیہ ذوالجنابی برآمد کروائی جائے گی۔ جناب شیرازی صاحب درود پڑھ لیجیے باوات۔ ویسے میری عادت نہیں ہے، کیونکہ یہ مجلس شبیر جو ہوتی ہے یہ جنت ہوتی ہے، اور کسی بندے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ جنت سے کسی کو اٹھائے اور کہے کہ آپ یہاں پہ آ کے بیٹھو۔ لیکن یہ جو پھول بکھرے ہوئے ہیں، اگر یہ مل کے گلدستے کی شکل اختیار کر لیں تو زیادہ بہتر و مناسب لگے گا۔ یہ جو پچھلے حضرات ہیں ذرا قریب آ جائیں، بآواز بلند درود پڑھ لیجیے۔ اللہم ذاکرین کی لمبی لسٹ موجود ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں سارے۔ لیکن کوئی بھی ذاکر ایسا نہیں جو ناظم ممبر کی اجازت کے بغیر ممبر پہ آ جائے۔ کوئی بھی ذاکر ایسا نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ناظم ممبر کے اجازت کے بغیر ممبر پہ بندہ آ گیا تو بندہ جتنا بھی اچھا پڑھ لے، سننے والے میں سے کوئی ایک آدھ بندہ یہ کہے گا ضرور کہ ذاکر اچھا تھا لیکن بدتمیز تھا ناظم ممبر کی اجازت کے بغیر میں۔ تو جتنے ذاکر ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس ممبر کا اختیار ناظم ممبر کے پاس ہے، اس ممبر کا اختیار ناظم ممبر کے پاس ہے، اور خلافت کے ممبر کا اختیار رسول کے پاس ہے۔ جو اس ممبر کا اختیار ہے وہ ناظم ممبر کے پاس ہے، خلافت کے ممبر کا اختیار رسول کے پاس ہے۔ جو رسول کی اجازت کے بغیر ممبر پہ آ گیا وہ کل بھی بدتمیز تھا۔ بسم اللہ۔ یا علی علیہ السلام، اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لم یسبق له حال حالا ویکون اولا قبل ان یکون آخرا ویکون ظاہرا قبل ان یکون باطنا۔ کل مسمى بالوحدت غیرہ قلیل وکل عزیز غیرہ ذلیل وکل قوی غیرہ ضعیف، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین نبینا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا علینا للہدا ولنا للآخرۃ والأولی۔ بآواز بلند درود پڑھ لیجیے۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے درود پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد۔ سب سے پہلے آج کی اس صف انتظار، اس صف معرفت، اس صف اعزاء اور اس پر حاضر منتظرین و موالیان ولی حق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں میں اپنے اس وارث کے حضور جو پردے غائب میں شاہ سوار رہوار حجت الہیہ کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا وہ واحد مطلق العنان مدبر الامور بادشاہ اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنے دونوں قدم رنجا فرما کر زمانے کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج یا علی علی کل بھی یا علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی حکایہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ خدا قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہم پہ ہے، اور دنیا اور آخرت میں ہدایت کا اختیار بھی ہمارے پاس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہدایت بندے نہیں دیتے، ہدایت اللہ دیتے، اور جسے اللہ ہدایت دے پھر بندے روک نہیں سکتے، اور ساری دنیا مل کے کسی بندے کو ہدایت دینا چاہے، اگر اللہ نہ چاہے تو پھر وہ اسے ہدایت مل نہیں سکتی۔ یزید بھی یہی سمجھتا تھا کہ میں ہدایت دیتا ہوں، لیکن وہ باطل پہ تھا، حسین حق پہ تھے۔ پھر نبیوں کے سلطان کی جگہ پہ حسین ابن علی نے باطل سے جنگ لڑی، اور ایسی جنگ لڑی کہ پھر قیامت تک جو بھی باطل سے جنگ لڑے گا وہ سہارا حسین کا لے۔
جو بھی باطل سے پھر جنگ لڑے گا وہ سہارا حسین ابن علی کا لے، اور جو بندے سارا سال شاہ جی عزاداری کے ماتمداری کے حسینیت کے خلاف رہتے ہیں نا، انہیں بھی الیکشن میں ضرورت پڑ جائے تو وہ اپنے اشتہاروں پہ لکھوا دیتے ہیں کہ جب کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو ڈٹ جاؤ حسین کی انکار کی طرح۔ اس کا مطلب ہے مخالفین بھی جانتے ہیں جب باطل سے لڑنا ہو پھر طاقت حسین سے ملتی، آپ جی پھر طاقت حسین سے ملتی ہے۔ اچھا بندے سوچ رہے ہیں کہ اس ہاتھ پہ کیا ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں گفتگو کر کے چلا جاؤں پھر بعد میں بندے بجائے اس کے کہ میری گفتگو پہ باتیں کرے وہ میری پٹی پہ باتیں کرے، انہوں ہاتھ ہویا کیا ہے کہ انہوں ہاتھ کیا ہے، نہیں میں پہلے بتا دیتا ہوں زنجیر زنی ہو رہی تھی کہ وہ ہاتھ پہ لگ گئی، ٹھیک۔ اب آپ نے پٹی پہ توجہ نہیں کرنی، میری گفتگو پہ توجہ کرنی۔ آوازیں بلند صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کا مطلب ہے مخالفین جانتے ہیں جب باطل سے لڑنا ہو نا پھر طاقت حسین سے ملتی ہے، اور جسے پھر طاقت حسین نہ دے یزیدیت سے لڑنے کا حوصلہ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ طاقت حسین اگر دے تو پھر یزیدیت سے لڑنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ پہلے لوگ حیران ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے کہ یہ نبیوں کے سلطان نبی یاسین مزمل طٰہٰ نبی ایک چھوٹے سے بچے کو گود میں اٹھاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں یہ مجھ جیسا ہے، یہ مجھ جیسا ہے، یہ مجھ جیسا ہے۔ یہ راز تب کھلا تھا جب ولید کے دربار میں حسین نے کہا تھا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بایت، مجھ جیسا یا علی، مجھ جیسا یا علی، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بایت نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے حسین اس کے معنی سمجھا رہے تھے کہ جب بھی مجھ جیسے سے کوئی بیعت مانگے وہ اس جیسا ہے، وہ اس جیسے۔ آج زندہ معجزہ دکھاؤں سرکار حسین کا، مجلس سے جا کے گھر جائیں جب وہ زندہ معجزہ سرکار شبیر کا دیکھ لینا۔ ہاں میں یہ معجزہ نہیں سنانے جا رہا کہ راہب کو بیٹے دیے بیٹے، اور جو کہتے ہیں نا راہب کو بیٹے دیے، میں نے کہتا ہوں فقط راہب کے ساتھ بیٹوں پہ نہ رک جانا، یہ سارے بھی حسین کے دیے ہوئے، یہ سارے بھی تو بادشاہ کے دیے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی معجزہ نہیں سنانے جا رہا کہ فطرس کو پر دیے تھے پر، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے کام حسین کو کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے جھولے کی لکڑیاں بھی کر لیتے، یہ تو ان کے جھولے کی لکڑیاں بھی کر لیتے ہے معجزہ۔ اور بھی بڑے معجزات ہیں، مردوں کو زندہ کرنا بھی معجزہ ہے، سورج پلٹانا بھی معجزہ ہے، لیکن سورج پلٹانا، یہاں تک سورج پلٹانے کی بات رہی، وہ تو حسنین کے بابا کا نوکر شام کے دربار میں کھڑا ہو کے ڈوبتے ہوئے سورج کو یہ کہہ دیتا ہے کہ آج اگر میری اجازت کے بغیر غروب ہو گیا تو پھر قیامت تک طلوع ہونے کی اجازت نہیں ملے، پھر قیامت تک یا علی، پھر قیامت تک طلوع ہونے کی اجازت نہیں ملے۔ آج سرکار حسین کا زندہ معجزہ سنانے جا رہا ہوں، مجلس ختم ہو گھر چلے جائیں، گھر جا کے چوک میں کھڑے ہو کے گلی میں کھڑے ہو کے ہمارا آج 5 سال کا بچہ بھی لبیک یا حسین کی صدا لگائے تو 7ویں کوٹھڑی میں چھپا ہوا وقت کا یزید بھی باہر آ جاتا۔ زندہ معجزہ ہے سرکار شبیر۔ اور جب 10 محرم کو نا سرکار حسین نے چراغ بجھایا تھا نا، پھر بادشاہ نے کہا تھا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ بادشاہ نے چراغ بجھایا اور کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اور تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں کچھ لوگ گئے تھے، لیکن جو منتخب تھے نا، جو چنے ہوئے تھے وہ نہیں گئے۔ اور جب بعد میں سرکار نے چراغ جلایا اور پوچھا کہ جب میں نے کہا تھا چلے جاؤ تو گئے کیوں نہیں، جب میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جنت لے لو چلے جاؤ تو گئے کیوں نہیں۔ یہ حسین کے قانون نبیوں سے مختلف ہیں۔ باقی جتنے نبی آئے سب کہتے رہے، نوح نے کشتی بنائی، کہا کشتی میں آ جاؤ جنت دوں گا۔ مصطفیٰ نے بدر لڑی، احد لڑی، کہا جنگ کرو لڑو جان دو جنت دوں گا۔ حسین نے چراغ بجھا کے کہا جاؤ جنت دوں گا۔ حسین کے قانون مختلف ہیں۔ بادشاہ نے جب دوبارہ چراغ جلایا، چراغ جلانے کے بعد بادشاہ نے پوچھا میں نے کہا تھا چلے جاؤ جنت بھی لے لو، پھر گئے کیوں نہیں۔ سب سے پہلے 80 سال کا بوڑھا حبیب ابن مظاہر اٹھا تھا، اس کے مسکرا کے فرمایا سرکار ہم اپنے نفس کو جنت کی کم قیمت پہ بیچنا نہیں چاہتے، ہم اپنے نفس کو جنت کی کم قیمت پہ بیچنا نہیں چاہتے۔ اور بالکل کرسی کے ساتھ نا سرکار زہیر ابن کین بھی بیٹھے۔ سرکار زہیر ابن کین یہ جنگ صفین میں سرکار علی کے مخالف تھے، کوفہ کا بہت بڑا سردار تھا،
اور جب نا جنگ صفین میں امیر کائنات کی تلوار زہیر ابن کین کے سر پہ آتی تھی نا، پھر واپس پلٹ جاتی. 9 مرتبہ آئی تلوار زہیر ابن کین کے سر پہ. جب 9ویں مرتبہ واپس پلٹنے لگی نا، پھر مالک اشتر نے مالک سے پوچھا، سرکار یہ 9 مرتبہ یہ کوفہ کا بڑا سردار ہے، آپ اسے چھوڑ رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا مالک چپ کر جا، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا، یہ میرے حسین کا سپاہی ہے. اور سرکار جون بھی بیٹھے تھے. سرکار جون یہ حبشی تھے. سرکار جون جو تھے نا، یہ نانا اور نواسا کی محبت ہے. ایک صحابی نانا کے پاس تھا حبش کا، ایک صحابی نواسا کے پاس. جو نانا کے پاس تھا نا، نام اس کا بلال تھا. کیونکہ وقت مختصر ہے تو بس چند لمحے آپ کے چہروں کی زیارت کرنی ہے. پھر ذاکر صاحب بہت لمبی لسٹ موجود ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. تو سرکار بلال جو تھے نا، وہ جب آزان پڑھتے تھے تو وہ شین کو سین پڑھتے تھے، اشہد اللہ کہہ دیتے تھے. تو بندے اعتراض کرنے والے ہر دور میں ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. تو اعتراض کرنے والے اعتراض کرنے لگے، سرکار کے پاس آئے، آگے کہنے لگے سرکار آپ نے بلال کی آزان سنی ہے؟ سرکار نے مسکرا کے فرمایا تمہارے جہنم جانے کے لیے یہی کافی ہے کہ تو نے ہم سے کہہ دیا آپ نے سنی ہے. وہ نہیں جانتے تھے نا، یہاں سننے سنانے والی تو بات ہی نہیں. وہ جو سلیمان رینگتی ہوئی کیڑی کی آواز سن لیتا ہے، جناب سلیمان اس کا مشکل کشا انہی کی گود میں پلا تھا. وہ تو جانتے نہیں تھے. کہنے لگے سرکار آپ نے آزان سنی؟ سرکار نے فرمایا وہ کون سی آواز ہے جو ہم نہ سنیں؟ کہنے لگے سرکار وہ حضرت بلال جو ہیں وہ تو شین کو سین پڑھتے ہیں. لفظ غلط. بادشاہ فرماتے تو کہنے لگے سرکار وہ لفظ تو غلط ہے. بادشاہ نے مسکرا کے فرمایا لفظ غلط ہے، عقیدہ ٹھیک ہے. لفظ غلط ہے، عقیدہ ٹھیک ہے. کہنے لگے سرکار آپ روکیں. سرکار نے فرمایا نہ، تجھے آج تک پتہ نہیں چلا جسے ہم، کہنے لگے نا موزن بدل دیں، ہٹا دیں. سرکار نے فرمایا تجھے آج تک پتہ نہیں چلا جسے ہم منتخب کر لیں پھر اسے ہٹایا نہیں کرتے، جسے ہم منتخب کر لیں پھر اسے ہٹاتے نہیں. یہ کہنے لگے سرکار پھر ہم روک لیں. بادشاہ نے فرمایا رکتا ہے تو روک لو. یہ چلے. بادشاہ نے آواز دے کے کہا سنو، نوکر بڑے گھر کا ہے، جا رہے ہو روکنے لیکن سنو نوکر بڑے گھر کا. یہ چلے بلال کے پاس آئے. بڑا مختصر کر رہا ہوں. بلال کے پاس آئے، آگے کہنے لگے بلال کل صبح آپ نے آزان نہیں پڑھی. سرکار بلال نے کہا ٹھیک، کل صبح میں آزان نہیں پڑھوں گا، کل صبح تم نماز نہیں پڑھو. میں آزان نہیں پڑھوں گا، تم نماز نہیں پڑھو گے. کہنے لگے یہ روک کے چلے گئے. آدھی رات تھی، گھر جا کے سو گئے. سو کے جب اٹھے تو اپنی زوجہ سے کہتے ہیں دروازہ کھولو. زوجہ کہتی ہیں خیر تو ہے، پہلے تو تم کبھی آدھی رات کو گھر سے نہیں نکلے. کہنے لگے ہیں آدھی رات کو تو ہم سوئے تھے. زوجہ نے کہا جب تم سوئے تھے تب وقت سو گیا تھا، جب تم سوئے تھے وقت سو گئے. تو کہنے لگے کیا مطلب رات نہیں چلی؟ کہنے لگی نہیں. میں کہا اگر رات رک گئی ہے نا ضرور علی والوں کا کام ہے، ضرور علی والوں. یہ وہاں سے چلے سرکار کے دروازے پہ آئے، رسول سے آواز دے کے کہتے ہیں سرکار یہ رات آپ نے روکی؟ بادشاہ نے فرمایا نہیں. کہنے لگے تو پھر؟ سرکار نے فرمایا اسی نے روکی ہے جس کو تم نے روکا. کہنے لگے بلال نے؟ جی بلال نے. یہ آئے بلال کے پاس. بلال کا کندھا ہلایا. کندھا ہلا کے کہتے یہ بلال نے جب انہوں نے کندھا ہلایا نا، بلال نے سرخ آنکھیں کھولی اور سیاہ چہروں کو دیکھا. یہ دوسری طرف سے آئے، پھر انہوں نے کندھا ہلایا. سرکار بلال اٹھے. بلال اٹھ کے وضو کیا. ابھی ان کی ہتھیلی اپنے پاؤں کا مسح کر کے واپس پلٹ رہی تھی کہ سرکار بلال نے اٹھتے اٹھتے رات کو کہا چلو. ادھر رات چلی. سرکار حضرت بلال گلدستے آزان پہ آئے، آزان پڑھی. آزان پڑھنے کے بعد پھر نماز پڑھائی. سرکار مصطفیٰ نے نماز پڑھائی. جب یہ نماز پڑھ کے جانے لگے نا، مصطفیٰ نے آواز دے کے کہا سنو، پتہ چل گیا نا میرے منتخب کیے ہوئے کو تم روک نہیں سکتے. جسے میں بنا دوں چاہے وہ مؤذن ہو چاہے وہ خلیفہ ہو، پھر ہٹا نہیں سکتے. یہ چلے. اچھا سارے نمازی ہیں، نتیجہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں پھر ممبر آپ بھائی کے حوالے کر دوں. آپ سارے نمازی بیٹھے ہیں الحمدللہ. آپ سے میرا ایک سوال ہے، نماز حیثیت کیا ہے شریعت میں؟ واجب. اور آزان کی مستحب ہے. شریعت میں آزان کی حیثیت کیا ہے؟ مستحب ہے. اب مستحب کی تعریف سنیں. مستحب اسے کہتے ہیں جس کے بغیر گزارا ہو جاتا ہو.
اگر بندہ مستحب بجا لائے نا تو پھر ثواب ہے، اگر جان بوجھ کے بھی چھوڑ دے پھر گناہ نہیں ہے. بجا لانے سے ثواب ہے، چھوڑنے سے گناہ نہیں ہے. واجب کسے کہتے ہیں؟ جسے چھوڑا جائے تو بھی گناہ، اگر کیا جائے تو ثواب، اسے واجب کہتے ہیں. اب جملہ سنو اور پھر نوکر کو دعائیں دینا. جس کے نوکر کا مستحب پوری کائنات کا واجب روک لے اسے علی کہتے ہیں. بسم اللہ. یا علی علیہ السلام، جس کے نوکر کا مستحب پوری کائنات کا واجب روک لے اسے علی کہتے ہیں. آپ 4 مصرے سنیں. 12 محرم ہے اور ہر ذاکر خطیب مولوی کے پاس ٹائم بھی مختصر ہے، تو انہی مصروں پہ میں پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. کربلا، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کربلا اتاری، یعنی اترا کیا ہے؟ لوگ حیران ہوتے ہیں اللہ نے اتارا کیا ہے. کربلا فرش کے سینے پر اتاری اس نے. اب بھی پوچھو گے میرے رب نے اتارا کیا؟ اب بھی پوچھو گے میرے رب نے اتارا کیا ہے؟ اور ان کے بخشے ہوئے آنسو سے خریدی جنت. ایسی انمول تجارت میں خسارہ کیا؟ ایسی انمول تجارت میں خسارہ کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا اگلا جملہ کون معرفت کے کس زینے پہ بیٹھ کے سنے گا، کون بولے گا، کون چپ رہے گا. اب جو چپ رہے اس کی بچی ہوئی آواز جانے اور بولنے کی قوت دینے والا غازی شہنشاہ کا بابا جانے. آواز بچا کے گھر نہیں لے جانا، کیونکہ مجلس شبیر سے بندہ آوازیں بچا کے گھر لے جائے نا وہ سوائے فساد اور جھگڑے کے کسی کام نہیں آتی. ان کے بخشے ہوئے آنسو سے خریدی جنت، ان کے بخشے ہوئے آنسو سے خریدی جنت. ایسی انمول تجارت میں خسارہ کیا ہے؟ اور سن کے سجاد اذاں یہ کہتے تھے یہ تو سب نام ہمارے ہیں تمہارا کیا؟ سارے مل کے باوازیں بلند نعرہ حیدری.